تو آج ہم 11 جون کے ڈان اخبار کے اداریے ایمبیشس گولز کی روشنی میں پاکستان کے نئے مالی سال 25-26 کے بجٹ پر ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ بڑے اہداف کیا ہیں اور زمینی حقائق کیا کہتے ہیں۔ جی بالکل، اور اس بجٹ کا بنیادی محور وہ مالیاتی استحکام ہی لگتا ہے، خاص طور پر سپٹمبر میں IMF پروگرام کا جائزہ بھی تو آ رہا ہے۔ جی، عدد و شمار تو یہی بتا رہے ہیں، جیسے مالیاتی خسارے کا ہدف GDP کے 5.9% سے کم کر کے 3.9% پر لانا۔ یہ کافی بڑا ہدف ہے۔ بہت بڑا۔ سوال یہ ہے کہ یہ کمی یہ کیسے ممکن بنائی جائے گی؟ اس میں دیکھیں، ایک بڑا حصہ تو صوبوں سے متوقع 1.5 ٹریلین روپے کے کیش سرپلس کا ہے۔ 1.5 ٹریلین؟ جی ہاں، یہ پچھلے سال کے 1 ٹریلین کے ہدف سے مطلب 50% زیادہ ہے۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑا مطالبہ ہے، خاص طور پہ جب ماضی میں صوبے ایسے اہداف پورے کرنے میں ہچکچاتے رہے ہیں۔ تو دیکھنا ہوگا یہ ہدف حقیقت پسندانہ ہے بھی یا نہیں، یا صرف کاغذوں پر حساب برابر کیا ہے۔ بالکل، یہ وقت ہی بتائے گا۔ اچھا، یہاں ایک دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ اداریہ کہتا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کو جو تھوڑی بہت ٹیکس میں رعایت ملی ہے، جی، معمولی سی، اس کے لیے پیسہ کہاں سے آیا؟ لگتا ہے پچھلے سال شرح سود میں کمی ہوئی تھی نا؟ ہاں، تو قرض کی ادائیگیوں میں جو تقریباً 1 ٹریلین روپے کی بچت ہوئی، یہ شاید اسی کا نتیجہ ہے۔ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ گویا ایک مجبوری سے پیدا ہونے والی بچت کو ریلیف کے طور پر پیش کر دیا گیا۔ صحیح۔ اور دلچسپ بات یہ کہ اسی بچت نے حکومت کو وہ جو طاقتور ریئل اسٹیٹ لابی ہے، جی، اس کو بھی کچھ ٹیکس مراد دینے کا موقع دے دیا۔ تو اس سے ترجیحات پر سوال تو اٹھتا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ استحکام کی کوششیں نظر آ رہی ہیں، لیکن دوسری طرف جو لوگ گہری ساختی اصلاحات کی امید لگائے بیٹھے تھے، جی، مطلب معیشت کے بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی، جی، ان کے لیے یہ بجٹ کچھ مایوس کن لگتا ہے۔ اداریے کا اشارہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ یہ تاثر بجا ہے۔ بنیادی تبدیلیاں شاید اتنی نہیں ہے جتنی امید کی جا رہی تھی، البتہ کچھ مثبت اقدامات کا ذکر بھی ضروری ہے۔ اچھا، جیسے وہ طویل عرصے سے زیر التوا ٹیرف اصلاحات کا آغاز۔ امید تو یہی ہے کہ اس سے اگلے 5 سالوں میں کچھ صنعتوں کو جو غیر ضروری مراعات ملتی ہیں وہ بتدریج ختم ہوں گی۔ یعنی مسابقت بڑھے گی؟ جی، امید تو یہی ہے۔ اس سے مسابقت کو فروغ مل سکتا ہے۔ اور ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے کی کوششیں بھی ہیں، ہے نا؟ جیسے نان فائلرز پر کچھ پابندیاں سخت کی جا رہی ہیں۔ ہاں، جیسے ایک خاص حد سے زیادہ مالیت کی سیکیورٹیز خریدنے پر، یا پھر 850 cc سے بڑی گاڑیاں خریدنے پر روک ٹوک۔ لیکن کیا یہ واقعی کارگر ثابت ہوں گی؟ نان فائلر تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیتے ہیں۔ یہ اقدامات اپنی جگہ، مگر ان کا اصل امتحان تو عمل درآمد میں ہوگا۔ وہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے۔ صحیح۔ ایک اور قابل ذکر قدم جو ہے وہ سابقہ فٹا پاٹا کی صنعتوں کو جو سیلز ٹیکس چھوٹ حاصل تھی، جی ہاں، اس کا مرحلہ وار خاتمہ۔ نظریہ تو یہی ہے کہ اس سے ملک بھر میں کاروباری میدان وہ سب کے لیے برابر ہوگا، لیول پلینگ فیلڈ جسے کہتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن پھر تنقید کا رخ مڑ جاتا ہے کارپوریٹ سیکٹر کی طرف۔ اداریہ کہتا ہے کہ کارپوریٹ ٹیکس کی جو غیر مساوی شرائیں ہیں، جی، جو سرمایہ کاری اور خاص طور پر برآمدات کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے، جی، اس مسئلے کو پھر نظر انداز کیا گیا ہے۔ جی، اور یہ ایک پرانا مسئلہ ہے۔ جی، وہ متنازع سپر ٹیکس جو ہے، بڑی کمپنیوں پر اضافی منافع ٹیکس، ہاں، اس میں معمولی کمی تو ہوئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ کافی ہے؟ اصل ضرورت تو تھی مسابقت بڑھانے اور غیر ملکی سرمایہ کاری یعنی FDI لانے کے ٹھوس اقدامات کی۔ وہ نظر نہیں آ رہے۔ وہ غائب ہیں، اور یہ نقطہ بہت غور طلب ہے کہ صنعت جو معیشت کا صرف کوئی 18% حصہ ہے، صرف 18% حصہ؟ وہ ٹیکس محصولات میں تقریباً 60% حصہ ڈالتی ہے۔ یہ عدم توازن بہت زیادہ ہے، اور یہی غیر منصفانہ پالیسیاں شاید بڑی صنعتوں کے سکڑنے کی ایک وجہ بھی بن رہی ہیں۔ حکومت کا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اڑان پروگرام، 5 سال میں برآمدات کو $100 ارب تک پہنچانے کا ہدف۔ $100 ارب؟ جی، صنعتی پیداواریت اور FDI کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا یہ ہدف مطلب حقیقت پسندانہ لگتا ہے؟ دیکھیں، اداریے کا تجزیہ تو یہی کہتا ہے کہ صنعتی پیداواریت میں بہت زیادہ اضافہ اور بڑی مقدار میں FDI لائے بغیر یہ ہدف انتہائی مشکل ہوگا، بلکہ اگلے مالی سال کے لیے جو 4.2% شرح نمو کا ہدف رکھا گیا ہے وہ بھی کئی لوگوں کے نزدیک کچھ زیادہ ہی پر امید لگتا ہے۔
क्योंकि बुनियादी हरकियात नहीं बदलें। जी, क्योंकि मईशत को चलाने वाले जो बुनियादी इंजन है उनमें कोई बड़ी तब्दीली नजर नहीं आ रही इस बजट में। तो खुलासा ये निकलता है कि बजट ने मालियाती इस्तेहकाम को तो शायद वक्ती तौर पर सहारा दे दिया है जी, किसी हद तक। लेकिन पायदार माशी तरक्की के लिए जो गहरी तब्दीलियां चाहिए उनका रास्ता अभी भी साफ नहीं है। बिल्कुल, मालियाती नज़्मो-ज़ब्त पर तवज्जो मरकूज है जो शायद IMF की शराइत पूरी करने के लिए ज़रूरी भी था। हाँ, ये तो है। लेकिन वो जुर्रतमंदाना इक़दामात जो सरमायाकारी लाएं, बरामदात को हकीकी तौर पर बढ़ाएं और मईशत की सिमत बदलें, उनकी कमी महसूस होती है। तो इदारिया हमें इसी सवाल पर छोड़ जाता है कि इस्तेहकाम तो शायद आ जाए, लेकिन क्या तरक्की की कीमत पे? और यहाँ एक और सवाल भी जहन में आता है सोचने के लिए कि अगर ये बजट वाकई गहरी इस्लाहात का नुक्ता आगाज नहीं है जी, तो क्या हम मुस्तकबिल में भी इसी तरह मतलब इस्तेहकाम पहले वाले चक्कर में ही फंसे रहेंगे? मईशत को सिर्फ खाते बराबर करने से आगे बढ़कर हकीकी तरक्की की राह पर डालने के लिए मजीद किन बुनियादी तब्दीलियों की जरूरत पड़ सकती है? ये सोचने की बात है।